جی ناظرین، میں نسیم بخاری سوشل ایکٹیوسٹ اپنے اعتبار نیوز چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے رضوانہ بچی، جو ایک جج فیملی کے گھر تشدد کا شکار ہوئی، ظالمانہ رویہ اس کے ساتھ اپنایا گیا، اور ابھی تک کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، نہ ہی کوئی سوشل میڈیا پہ اس کی اتنی زیادہ آواز اٹھائی جا رہی ہے، نہ ہی وہ کوئی ٹاپ ٹرینڈ بنا ہے۔ اور حکام بالا سے بھی ہماری اپیل ہے کہ وہ انصاف دلائیں، اور پچھلے دنوں ان کی والدہ کا ایک نجی چینل پہ ایک انٹرویو بھی آیا تھا، جو سن کے اور زیادہ جو ہے نا حیرانگی اور پریشانی ہوئی۔ جو انہوں نے انکشافات کیے، انہوں نے بتایا کہ میری بیٹی کو جو وہ جج کی اہلیہ ہیں، وہ نہ صرف تشدد ان پہ کرتی تھی، اور بلکہ ان کو بھوکا بھی اس کو بچی کو رکھا گیا، اور وہ 5 دن جو ہے نا وہ بچی بھوکا رہتی تھی، اور وہ ساری فیملی گھر چھوڑ کے چلے جاتے تھے، اور پیچھے بچی اکیلی رہتی تھی۔ اور پھر یہ سن کے بھی حیرانگی ہوئی کہ انہوں نے بتایا کہ میرے 10 بچے ہیں اور اس کا 5واں نمبر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس گھر میں 10 بچے ہوں گے، معاشی طور پہ ہم کتنی تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، اور جہاں 10 بچے ہوں گے وہاں پہ آپ کے بچوں کا یہی حال ہوگا کہ آپ بچے کسی کے گھر میں دے دیتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے بتائی کہ 6 ماہ سے بچی ادھر ہے، اس کے ساتھ کوئی اتنا بڑا رابطہ نہیں ہم کر سکے، نہ انہوں نے کروایا ہے، اور یہ پیچھے بچیوں کو اب ماں باپ سے کوئی اجازت بھی نہیں ہوتی اتنی ملنے کی، فون پہ بات کروا دیتے ہیں۔ اور اس حوالے سے سوشل میڈیا جو ہے نا، وہ سول سوسائٹی خاص طور پہ اس کو آواز بلند کرنی چاہیے، اس کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے، اس کو آگے آنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنے مہذب گھرانہ، اتنا پڑھا لکھا جج فیملی جو لوگوں کو انصاف دلاتی ہے، جو لوگوں کے انصاف میں لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس گھر میں اتنا زیادہ ظلم، وہ بھی 12 سال کی بچی کا۔ اور آپ سب لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ بچی کی کیا حالت ہے، اس کے سر میں کیڑے پڑ گئے ہیں، اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، اس کی دادی کی آہ و پکار سنی نہیں جاتی، اس کی فیملی اتنی پریشان ہے۔ اور اس کی والدہ نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں تھریڈ کیا جا رہا ہے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ پیسے لے لیں اور اس معاملے کو رفع دفع کر دیں، اور ہم آپ کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں۔ یہ کب تک چلے گا؟ پچھلے دنوں بھی ایک جج فیملی، آپ کو یاد ہوگا، کچھ سال 2 سال پہلے کی بات ہے، کہ اسی طرح اس گھر میں بھی اس بچی ایک کے ساتھ اسی طرح کا برا سلوک ہوا تھا۔ اور ہمیشہ سے ایسے رہتا ہے کہ بڑے گھرانے ہیں وہاں سے ظلم شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ پیسے کے زور پہ اپنے اس ظلم کو دبا لیتے ہیں، اور لوگوں سے، جو غریب لوگ ہیں، ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور ان سے کوئی باز پرس کرنے والا نہیں ہے۔ اور جب عدالت یا جج کے گھر میں ہی اتنی ناانصافی ہوگی، اور ہمارے اور آپ کے گھر کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ میری جو پیرنٹس ہیں، جو والدین ہیں، جو ان سے زیادہ اپیل ہے کہ جو اپنی بچیوں کو بھیجتے ہیں، خدا را ساری جو معلومات حاصل کیا کریں، پیسے کی لالچ میں آ کے۔ آپ کے بھلے 10 بچے ہوں، 2 بچے ہوں، بچے تو بچے ہوتے ہیں، ماں باپ کے لیے سب کی جو پرورش کرنا ان کا فرض، آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کی وجہ سے دنیا میں آئے ہیں۔ یہ چھوٹے بچے جو کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور ہمیشہ بڑے گھروں میں جو مہذب مانے جاتے ہیں، سوسائٹی میں پڑھے لکھے لوگ مانے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے اکثر بچوں پہ اس طرح ظلم ہوتا ہے، اور کچھ بچوں پہ یہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے، میڈیا پہ بات آ جاتی ہے، اور کچھ بچوں کی نہیں بات آتی۔ میری والدین سے، جن کے بچے ہیں، جو ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ اگر وہ کسی کے گھر میں اپنے بچے کو چھوڑتے ہیں تو پلیز مڈل مین جو ہے، اس کے علاوہ خود بھی جا کر وہاں پہ پتہ کیا کریں، اور وہ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا کریں کہ وہ کیسے لوگ ہیں، کیا آیا پہلے بھی ان کے گھر میں کوئی بچے رہتے رہے ہیں کہ نہیں رہتے رہے۔ دوسرا یہ ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن جو ادارہ ہے، اس کو بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے، اور خاص طور پہ میں چونکہ خود بھی سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، سول سوسائٹی کے لوگوں سے میری اپیل ہے کہ وہ آگے بڑھیں، پروٹیسٹ کریں، اور یہ جو کیس ہے اس کو آگے تک لے کے جائیں، تاکہ بچی کو انصاف مل سکے، اور آئندہ کبھی اس طرح کا کوئی کام نہ ہو سکے۔ تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ معاشرے میں لوگ اپنی اپنی ڈومین میں رہیں، اپنے اپنے جو بھی ان کو کام ملتا ہے وہ وہی کام کریں۔ اور حکام بالا سے بھی لوگ آئے ہیں،
وزیر اعلیٰ صاحب بھی بچی کے پاس آئے ہیں، سیاسی لوگ بھی آئے ہیں، ان سے بھی اپیل ہے کہ ایسے آپ پھیرے ہی نہ لگائیں، آپ انصاف میں کرنے میں ان بچوں کا ان کو گھرانوں اس گھر کا ساتھ دیں، تاکہ آنے والے وقت میں کسی بچے کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ یہ سب کی جو ایک ذمہ داری ہے، تو میں نے بھی ایک چھوٹی سی اپنی ذمہ داری سوشل میڈیا کے تھرو کوشش کی ہے کہ لوگوں تک اپنی بات پہنچاؤں۔ یہ کتنی ایک بات میری آگے تک پہنچے گی، میں امید کرتی ہوں کہ سب لوگ اس کو سنیں گے، دیکھیں گے اور میری بات کو آگے تک پہنچائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔